سیدنا امام جعفر صادق، کیا نام لیا میں نے؟ کتنی بڑی شخصیت ہے، آئے ہائے ہائے، اتنی بڑی شخصیت کہ میں تعارف کرانے لگوں تو راتوں کے دامن چھوٹے پڑ جائیں گے، مگر ان کا تذکرہ کما حقہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آل رسول، اولاد رسول، جگر گوشے بطول۔ حج کا موقع تھا، حضور کے روضے کے قریب کھڑے ہوئے، یعنی جہاں پہ قبریں ہیں، حجرِ عائشہ صدیقہ کے قریب کھڑے ہوئے تھے۔ کسی نے طنز کستے ہوئے اشارہ کر کے کہا کہ ان کے بارے میں آپ کا کیا ماننا ہے؟ یعنی حضرت ابو بکر اور عمر، چونکہ وہ پہلو میں آرام فرما رہے ہیں نا، کہا کہ یہ کیسے ہیں؟ تو حضرت امام جعفر بولے ایسے ہیں، مطلب یہ اتنے قریب ہیں کہ دنیا میں رہے تب بھی قریب رہے، اور جب دنیا سے تشریف لے گئے تب بھی پہلو میں آرام فرما رہے۔ یہ کس نے کہا؟ علی کے بیٹے نے کہا۔ تو ہم مولائی ہیں، دنگائی نہیں ہیں میرے بھائیوں۔ نام اچھا رکھنے سے کام نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو اوریجنل ہوتا ہے اس کا چہرہ بتا دیتا ہے، اس کا رنگ بتا دیتا ہے، اس کا ڈھنگ بتا دیتا ہے۔ جو پورے سال 8 کی کھاٹ کی 360 کی نمازیں تک، ان کا حال یہ ہے، وہ کیسے مولا علی والے ہو سکتے ہیں؟ ارے میرا حسین تو وہ ہے جس نے تلواروں کی چھنکار میں، نیزوں کی بوچھار میں، یزیدیوں کی یلغار میں 124 زخم تقریباً کھانے کے بعد بھی فاطمہ کے بیٹے نے، شیر خدا کے شیر نے آخری سجدہ کر کے قیامت تک کے مسلمانوں کو بتا دیا، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ وہ کربلا کی داستان، حسینیوں جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ میں نے تقریر ہی نسبت حسین سے شروع کی ہے۔ وہ کیسی داستان ہے، کسی کا ایک بیٹا اس کا مرڈر ہو جائے نا، زندگی پر سیدھا نہیں ہو پاتا، ذہن کام کرنا چھوڑ دیتا۔ حسین ابن علی تمہارے جذبوں کو سلام، 71 جنازے اٹھا لیے، پھر بھی میدان میں چٹان سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ ڈٹے ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایسی داستان کہ میں اگر نثر میں سناؤں تو وقت بہت ہو جائے گا، اس لیے نظم میں 3 اشعار سن لیجئے، پھر میں بات مدرسے کے حوالے سے ہی کر رہا ہوں، ادھر ہی لے کر کے آؤں گا۔ کیا بتاؤں زباں کانپتی ہے میری، کیا میں آ رہا تھا تو بچے فرمائش کر رہے تھے اس کلام کے لیے، سنیے تمامی حضرات۔ کیا بتاؤں زباں کانپتی ہے میری، کن بہے آل خیر البشر لٹ گیا، خاندان میں صرف چند بچے بچے، آن ہی آن میں پورا گھر لٹ گیا، خون روتی تھی زینب در کربلا، سچ ہے اولاد کہاں غم بہت ہے بڑا، اس کے دل سے تو پوچھو گزرتی ہے کیا، نوجوان جسی کلخ تیج گئے لٹ گیا۔ پڑھیں کیا بتاؤں زباں کانپتی ہے میری، کن بہے آل خیر البشر لٹ گیا۔ یہ ہمارے منیر برکاتی قدوائی ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کے حوالے سے یہ شعر پڑھ رہا ہوں اور آپ تمامی بھائیوں کے حوالے سے۔ ناز جن کا اٹھاتے تھے شاہ امم، کیسا ناز اٹھاتے ہیں۔ ذرا میں چاہتا ہوں ایک دفعہ نعرہ حیدری لگ جائے تاکہ مجھے لگے کہ پورا مجمع اوریجنل حسینی تو ہے ہی، مگر ذرا جلوہ بھی نظر آ جائے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، ہر صحابی نبی بولو جنتی جنتی، ہر صحابی نبی نعرہ حیدری۔ کیسا ناز اٹھاتے، سید تشریف فرمائے، ان کے تو گھر کی بات ہے، کیسا ناز اٹھاتے، آئے ہائے ہائے، کاندھے پہ بٹھا لیتے، سجدہ کر رہے ہیں، پشت انور پہ آ کے نوازہ بیٹھ جائے تو نانا جان سجدے کو طول دے دیتے، سجدے کو لمبا فرما دیتے۔ کیسا ناز اٹھاتے کہ کبھی حسنین کی آنکھوں میں آنسو دیکھ لیے تو چشمان مازاغ آنسوؤں سے تر ہو جاتی،
کہتے میری بیٹی فاطمہ حسنین روتے ہیں تو مجھے بڑا درد ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، کیسا ناز اٹھاتے کہ ایک مرتبہ یہاں کاندھے پہ بٹھائے ہوئے، ایک طرف حسن ایک طرف حسین، صحابہ نے مسکرا کے کہا یا رسول اللہ سواری کتنی پیاری ہے، آئے ہائے ہائے ہائے، مصطفیٰ بولے سوار بھی کتنے پیارے ہیں۔ اللہ اللہ، ناز جن کا اٹھاتے تھے شاہ امم، پیار سے جن کو لپٹاتے تھے عمر بھر، جن کو جھولا جھلاتے تھے شیر خدا، آئے ہے ماشاءاللہ اب لگا مجھے، جن کو جھولا جھلاتے تھے شیر خدا، فاطمہ کا وہ نور نظر لٹ گیا، کیا بتاؤں زباں کانپتی ہے میری، کن بہے آل خیر البشر لٹ گیا، راہ حق میں گلا چھد گیا تیر سے، شہ کے ہاتھوں میں اصغر علی چل بسا، باپ سے پہلے قربان بیٹا ہوا، تھا وہ ننھا سا اصغر مگر لٹ گیا۔ حسین کا دامن تھامو تو دور سے لگے کہ ہاں یہ حسینی ہے۔ غیر مسلم بھائی بھی دیکھے تو کہے جب چودھری سرائے کے حسینی کا رنگ ایسا ہے تو کربلا کے حسین کا ڈھنگ کیسا ہوگا، جب سنبل میں حسینی کا کردار ایسا ہے تو کربلا میں حسین کا کردار کتنا بلند ہوگا۔ حسینی وہ ہے جو سچ بولے، حسینی وہ ہے جو 5 وقتہ نماز پڑھے، حسینی وہ ہے جو کبھی بری چیزوں کے پاس نہ جائے۔ چودھری سرائے والوں، سٹا نشہ ان چیزوں سے اپنی نسلوں کو بچاؤ۔ یاد رکھو اگر وہ بری عادتوں کا شکار ہو گئے تو تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہیں تمہارے بچے، ان پہ نظر رکھو۔ رات میں دیر سے کیوں آتے ہیں؟ یہ جو ادارے چل رہے ہیں، مخدومیہ ہو، رضائے مصطفیٰ ہو، رضائے حسنین ہو، اسماعیلوم ہو، یہ حسینی اپنا ادارہ ہو، یہ ادارے کیوں چل رہے ہیں؟ تمہاری نسلوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر علم کے اجالے میں لانے کے لیے چل رہے ہیں۔ اس لیے سب سے کہہ رہا ہوں، جہاں تک بھی میری آواز جا رہی ہے، اپنی نسلوں کو آباد کر لو۔ اپنی نسلوں کے مستقبل کے بارے میں اگر تم بھی نہیں سوچو گے تو کوئی 7 سمندر پار سے آ کے تمہارے ہاتھ میں قلم نہیں دے گا۔ ہمیں خود سوچنا پڑے گا، اپنے بچوں کو پڑھانا پڑے گا۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے جن کے ماں باپ نے بڑی غربت کے دن دیکھے، ان کا باپ رکشہ چلاتا تھا مگر پڑھانے کی لگن تھی تو بچوں کو کامیاب بناتی۔ ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے جو دن میں کماتے تھے، گھر کا خرچہ چلانا۔ فقیہ ملت مفتی جلال الدین امجدی علیہ رحمہ نابغہ روزگار شخصیت تھے، آسمان علم و فضل پر بدر منیر بن کے چمکے، ان کی جلالت علمی کا جھنڈا فضل و کمال کی چوٹیوں پر لہراتا تھا۔ کتنے علماء ان کی بارگاہ میں آ کر کے اپنی پیاس بجھاتے تھے۔ وہ فقیہ ملت جن کی خطبات محرم ہیں، فقی پہیلیاں انہی کی کتاب ہے، فتاوی فیض الرسول مستقل فتاوی کی ایک مضبوط کتاب ہے، بہترین جو آج ماخذ شمار کی جاتی ہے اہل سنت کی۔ جانتے ہو کتنی قسم پرسی تھی ان کے دور میں؟ کہتے ہیں دن بھر میں کام کرتا، مزدوری کرتا، اپنے گھر کا خرچہ چلانا تھا نا، دن میں کام کرتا اور مغرب کے بعد اپنے استاذ علامہ ارشد القادری کے پاس جا کر کے تعلیم حاصل کیا کرتا تھا۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں صابری صاحب، جب طلب سچی ہوتی ہے تو میں نے یہ جملہ پہلے بھی بولا ہے، جب کشتیاں لہروں سے ٹکراتی ہیں تو ساحل تک پہنچ ہی جاتی ہیں۔